آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، قرآن پر ایمان، وہ کالا ہو گھورا ہو وہ متقی۔ یہ ایمان تو ہے نہیں، کوئی کسی چیز کا طالب ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا، تو جب پروگرام ایک نہ ہو، منصوب ایک نہ ہو تو دل تو بکھرے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کمثل الذین من قبلہم، ان کا حال اور ان کی مثال ان کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قریباً، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے بدر کے اندر جو کفار تھے وہ مراد، دوسرے فرماتے ہیں نہ، اس سے بنو قینقاع کے یہودی مراد۔ بنو قینقاع کے یہودیوں کو پہلے جلا وطن کیا گیا تھا، بنو نذیر کو بعد میں، تو یہود کا یہود کے ساتھ ربط زیادہ ہے بنسبت اس کے کفار کے ساتھ ان کی تشبیہ۔ کمثل شیطان اے تخلفہم، ان کا پیچھے رہ جانا یہ مبتدا ہے، کمثل شیطان یہ خبر۔ مولانا جانتے ہیں ہاں کیا؟ ہاں تخلفہم یہ مبتدا ہے، کمثل شیطان یہ خبر ہے۔ ان منافقین کا پیچھے رہ جانا اپنے وعدے سے، ایسے جیسے شیطان انسان کو کہتے کفر کر، انسان کفر کر تو کہتے میں تو اسے بیزار ہوں، وعدہ کیا پھر پیچھے آتا کہتے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ انجام کیا ہوتا ہے دونوں کا، شیطان کا بھی اور اس انسان کا بھی، انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ دیکھیے حضرات، اپنا ارادہ ہے کہ انشاء اللہ العزیز بدھ کے دن ہم ختم کریں۔ کل سوموار ہے، پرسوں منگل ہے، اور پھر کیونکہ آپ تو فارغ ہو جائیں گے، ہم ہی وہ آپ کی سندوں پر دستخط کرنے کے لیے خاصا وقت درکار، خاصا وقت درکار۔ تو اگر جمعرات کو بھی پڑھائیں تو پھر دستخط رہ جائیں، سند رہ جائیں۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ انشاء اللہ العزیز بدھ والے دن فارغ ہوں۔ میں نے ناظم سے کہہ دیا ہے کہ سندیں مجھے بدھ کے دن پہنچا دیں 2 عصر تک، تاکہ کچھ اس دن کروں تو جمعرات کا دن لگا کر کے جمعے سے پہلے سندوں پر دستخط ہو جائیں، تاکہ آپ بر وقت اپنے گھروں کو جا سکیں۔ اور پھر ہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو سے آگے بھی کل کے لیے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتی، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، بس اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی، وہ لوگ فاسق نہیں برابر نار والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے وہ کامیابی پانے والے۔ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، البتہ دیکھتا تو اس کو خاشن دبتا ہوا، متصدیاً ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ واللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک بادشاہ، القدوس عیبوں سے پاک، السلام سلامتی والا، المومن امن دینے والا، المہیمن حفاظت کرنے والا، العزیز غالب، الجبار جبر کرنے والا، المتکبر تکبر کرنے والا، سبحان اللہ عما یصفون۔ واللہ خالق، اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اسی کے لیے نام اچھے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پہلے منافقین کا اور یہود کا ذکر تھا، آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنو تمہارا طریقہ سب سے جدا ہے، وہ تو نہ خدا سے ڈرتے ہیں اور نہ پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، وہ تو تم سے ڈرتے ہیں،
تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے، اور ہر لفظ دیکھے جو کل کے لیے بھیجتا ہے، مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے جو نیکیاں بھیجتا ہے، دیکھ لے کیا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یعنی چھوڑ دے، یہ نہیں کہ بھول گئے، یعنی اللہ کے ذکر کو، اس کے احکام کو، سب کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی، یعنی جو چیز ان کی جانوں کے متعلق مفید ہو سکتی تھی وہ بھی نہ سوچ سکی، جو مفید ہو سکتی تھی ان کے نفوذ کے لیے یہ فاصل۔ لا یستوی اصحاب النار، جو نار والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہی کامیاب۔ ایک لطیفہ ہے، ایک دفعہ رافضی نے یہ سوال کیا کہ صحابہ سارے جنتی ہیں یا تو دوزخ میں بھی جائے؟ ان سے کہا گیا صحابی سب جنت۔ کہنے لگا تمہارا یہ نظریہ قرآن کے خلاف، قرآن میں تو آتا ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کوئی صحابی جنت میں جائیں گے کوئی نار میں جائیں گے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو تمہارا نظریہ تو قرآن کے خلاف۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھو بھائی، اس جگہ میں اصحاب کا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، یہاں تو لغوی معنی، جیسے صاحب المال، صاحب البیت ادری بما فیہ، صاحب المنزل، سمجھ آئی؟ تو اس کے معنی ہے کہ نار والے اور جنت والے یہ برابر ہیں، یہاں لغوی معنی، خیر وہ نہ مانے۔ اس سے کہا گیا دیکھو بھائی تم یزید کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یزید کہنے لگا یزید تو بڑا خبیث تھا، بڑا پلید تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ بھائی تمہارا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں آتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہنے لگا ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہا گیا ضمیر جاتی ہے بنو امیہ کی طرف، کہ بنو امیہ کا یزید جو تھا وہ اللہ کا فضل تھا، تم اس سے کیا جھگڑا کرتے؟ وَيَزِيدُهُم، ہم کی ضمیر کدھر گئی؟ بنو امیہ کی طرف جاتی۔ فرمایا اگر اس قرآن پاک کو ہم اتار دیتے پہاڑ پر اور ہم اس میں شعور پیدا کرتے، اعتراض پیدا کرتے، تو قرآن کے عظمت کے پیش نظر دبتا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا اللہ کے در سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون۔ آپ دیکھیے یہ ابھی آپ نے اوپر پڑھی کا مثل شیطان، پہلے کا مثل الذین من قبلہم کا مثل شیطان، آگے جنت والے دوزخ والے برابر نہیں۔ یہ سب مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ فکر کریں شیطان والے کون ہوتے ہیں، رحمان والے کون ہوتے ہیں، جنت والے کون ہیں، دوزخ والے کون ہیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ امثال جمع کا سیدھا ہے، تو جمع کے لیے تو متعدد ہونے چاہیے، تو میں نے اس کا مفہوم بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب و شہادت، رحمان رحیم، وہی بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، محافظ، عزیز، جبر کرنے والا، متکبر، بڑائی اسی کی صفت ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، یعنی تکبر میری صفت ہے۔ یہاں کے تکبر تو وہ کرے جس کی صفات سب ذاتی، ہماری تو کوئی شے اپنی ہے ہی نہیں، سب رب کا ہے۔ سبحان اللہ میں آگے تین لفظوں کو ذرا غور سے سمجھیں۔ واللہ اور خالق، البارئ المصور۔ خالق کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مادہ پیدا کرنے والا، جو مثال کے طور پر انسان کے لیے مادہ ہے نطفہ، خالق ہر چیز کا وہ۔ باری کا معنی روح کو پیدا کرنے والا، مصور کا معنی تصویر دینے والا۔ تو مثلا انسان ہے،
انسان کا مادہ جو پیدا کیا اصل میں تراب، ثم میں نطفہ، ثم علقہ، ثم مضغہ، یہ مادہ بھی رب نے پیدا کیا. باری روح پیدا کرنا یہ بھی رب کا کام ہے، روح بھی اسی نے پیدا کی. اور مصور تصویر بس مرد ہے، عورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، لہ الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء اور دوست. ڈالتے ہو تم ان کی طرف بالمودہ دوستی، اور تاکید انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی حق سے. نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، اس لیے کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جو رب ہے تمہارا. اگر وہ تم نکلے جہاد فی سبیل اللہ کے میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تو سرون تو مخفی کر کے ان کی طرف بالمودہ دوستی. اور میں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جو تم مخفی رکھتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو. اور جس نے کی یہ کارروائی تم میں سے پر تاکید سے بحث کیا سوا سبیل سیدھے راستے سے. اگر پائیں وہ تمہیں تو ہوں گے دشمن تمہارے، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں ساتھ برائی سے، اور پسند کریں گے لو اس کو کہ تم کافر ہو جاؤ. ہر دن ہی نفع دیں گے تمہیں تمہاری ارحام قرابت داریاں اور نہ تمہاری اولاد. قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بصیر ہے. تاکید سے ہے تمہارے لیے نمونہ بہترین ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ہے. جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے بے شک ہم براء بیزار تم سے اور اس چیز سے جن کی تم اللہ کے بڑے عبادت کرتے ہو. انکار کیا ہم نے تمہارا، اور ظاہر ہو چکی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اکیلے رکھنا. ہاں مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے حق میں کہ میں ضرور تیرے لیے استغفار کروں گا، اور نہیں مالک میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا. اے رب ہمارے تجھ پر ہم نے توکل کیا، اور تیری طرف ہم نے انبنا رجوع کیا، اور تیری طرف ہے المصیر لوٹنا. اے رب ہمارے نہ کر تو ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزیز الحکیم ہے. البتہ تاکید سے ہے تمہارے لیے ان میں نمونہ بہترین یہ شخص کے لیے ہے جو ہے امید رکھتا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی، اور جس نے اعراض کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے بے پرواہ قابل تعریف. ربط پہلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ منافقین نے ahnaf.com www.ahnaf.com یہود سے دوستی کی. اس صورت میں یہ بیان کرنا ہے کہ مومنوں کو نہ تو یہود سے دوستی کرنی چاہیے نہ کافروں سے. اللہ کے دشمنوں سے دوستی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہود ہوں تو نصارہ ہوں تو مشرکین ہوں تو. نام اس کا ممتحنہ، آگے فامتحنوہن کا لفظ آئے گا، اس کی وجہ سے اس کا نام ہے سورہ ممتحنہ. شان نزول اس کا ایک تمہید کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا. پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش سے معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی کئی شقیں تھیں. ایک شق یہ تھی
کہ ہمارا تمہارا 10 سال تک معاہدہ ہے، ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف نہیں کرو، جو ہمارے خلاف لڑے گا ان کی مدد تم نہ کرو گے، جو تمہارے خلاف لڑے گا ان کی مدد ہم نہیں کریں گے، یہ شرطیں تھی۔ کتب تاریخ میں، روح المعانی میں، سب میں تصریح موجود۔ مشرکین مکہ نے یوں کیا کہ ہجرت کے 7ویں سال قبیلہ بنو خزاعہ، یہ مومنوں کا حلیف تھا، بنو خزاعہ کا قبیلہ، اور بنو بکر یہ کفار قریش کا حلیف تھا۔ قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، مکے والوں نے ہتھیار بھی دیے، رقمیں بھی دی، لڑاکا آدمی بھی دیے، لڑنے والے آدمی بھی، حالانکہ یہ وعدہ شکنی تھی۔ خزاعہ کے لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کے حلیف تھے اور قبیلہ بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے آدمی کچھ مار دیے، کچھ زخمی کر دیے، اور اس میں مکے والے شریک ہیں، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت، اسلحہ بھی دیا، آدمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا، نمائندہ وفد بھیجا کہ تمہارا ہمارا معاہدہ تھا، تم نے اس کی خلاف ورزی کی، یا تو یہ سمجھو کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے، اور یا ایسا کرو کہ جو مقتول ہے ان کی دیت دو تاکہ ہم اپنے حلیفوں کو مطمئن کر سکیں۔ مکے والوں نے کہا کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا سب ہم نہیں پا، آپ کے نمائندے واپس آ رہے تھے، آ گئے۔ کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن یوں لفظوں میں کہنا مناسب نہ تھا کہ معاہدہ ٹوٹا، کریں گے تو ہم اپنی مرضی ہی، لیکن لفظوں میں یہ کہنا کہ معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے یہ نہیں چاہیے۔ ایسا کرو، جا کر کے دخل وقتی کرو اور تجدید معاہدہ کرو۔ تجدید معاہدے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، وہ اس وقت مسلمان نہ تھے کیونکہ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، ویسے بھی رئیس آدمی تھا، سردار تھا، مگر کے بعد قیادت وہی کرتا رہا، ذمہ دار آدمی تھا۔ وہ آیا، آپ مسجد میں تھے، علیک شلیک کے بعد فرمایا کیسے آئے؟ کہا جی وہ آپ کے آدمی گئے تھے نا وہاں مکے میں، تو ہمارا اور آپ کا معاہدہ 10 سال تھا، ہمارے بعد جذباتی نوجوانوں نے کہا ہے کہ معاہدہ نہیں، تو حضرت ان کی غلطی ہے، آپ کا ہمارا معاہدہ برقرار ہے، میں تجدید معاہدے کے لیے آیا۔ فرمایا چچا جان اگر تجدید معاہدہ کرنا ہے تو پھر دیت دو تاکہ ہم اپنے حلیف کے بنو خدا ان کو مطمئن کر سکیں۔ کہ لیکن دیت کا نام نہ لیں، دیت ویسے آپ کا ہمارا معاہدہ ہے۔ فرمایا چچا جان معقول بات کریں، دیت کے بغیر ہم اپنے حلیفوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ کہ نہیں جی بس میں آیا ہوں، میں آیا ہوں جی، میں آیا ہوں، میں آیا ہوں۔ فرمایا تو کوئی بات نہیں، ہاں نہیں جی بس سلام کر کے چلے گئے، کہا جی برقرار۔ اب معقول بات تو کوئی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے بھی پرواہ کی تو ہم بھی معاہدے کے پابند ہیں۔ آپ نے خفیہ تیاری شروع کر دی مکے والوں کے خلاف، مکے والوں کے خلاف خفیہ تیاری شروع کی تو ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتعہ، حاطب حلوے والی تو طلب والی، حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی، بدری صحابی، ان کی بیوی بچے مکے میں تھے، یہ خود قریشی نہیں وہاں ان کے سائے میں رہتے تھے۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ ایک خفیہ خط لکھا، خط یہ لکھا کہ آپ تمہارے خلاف لڑائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہوگا وہ جو خدا چاہے گا،
بچاؤ کر سکتے ہو کرو. یہ خط لکھا اور عورت کو دیا. مشرکین امراتم من المشرکین، بخاری کی روایت ہے، مشرکہ عورت نام تھا اس کا، سارا نام تھا. اور مرد کو نہیں دیا تاکہ شبہ نہ پڑے، عورت کو دیا. وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے 10 دینار دینے کیے، 10 دینار کے میں تجھے دوں گا، اور یہ رکا میرا مکے میں فلاں فلاں کو. وہ چلی گئی، کسی کو کوئی علم نہیں. بخاری شریف کی روایت میں جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو خبر دی کہ خطرناک رکا جا رہا ہے، اور ایک عورت ہے، روضہ خاک ایک مقام ہے، روضہ خاک، وہاں ملے گی اور رکا اس سے لے لے. آپ نے 4 آدمی انتخاب فرمائے، حضرت علی، ابو مرثد غنوی، زبیر ابن عوام، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ. امیر لشکر بنایا علی رضی اللہ تعالیٰ. گھوڑوں پر سوار تھے. فرمایا اور کچھ نہیں کرنا، روضہ خاک کے مقام پر عورت ملے گی، اس سے رکا لیا. یہ گئے اور اس سے کہا کہ اخرج الکتاب، وہ تیرے پاس جو رکا ہے خط ہے وہ نکال. کہنے لگی واللہ ما معی من کتاب، خدا کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں. کہا ہے؟ کہا تلاشی لے لو. انہوں نے تلاشی لی، سامان سارا دیکھا، خط نہ نکلا. اونٹ کے اوپر جو کجاوا تھا اس کی چولیں دیکھی، سوراخ، ان میں بھی نہ نکلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خط نکال، الا لنجردنک، ہم تجھے برہ نہ کر دیں گے، ننگا کر دیں. آج کا دور ہوتا تو کہہ دیتی اچھا اگر برے نہ ہوگی تو فیشن ہی ہو جائے گا نا، اور کیا ہوگا. لیکن بہرحال وہ زمانہ اچھا تھا. وہ عورت گھبرائی، اس نے اپنے سر کے بالوں سے گٹ سے جہاں رکا نکال کر کے رکا لے کے آئے تو لکھا ہوا تھا از طرف خاطب ابن ابی بلتا. نام سنا تو سب جذبات میں آگے کہ یہ مسلمان بنتا پھرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت دانی یہ اضربا ہونا کا حاضر المنافق، مجھے اجازت دے چھوڑے میں اس منافق کی گردن. اور حاطب بن ابی بلتا کا غلام تھا، وہ بھی جلا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت یہ دوستی موقع مل گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس سے بات سنو. بلایا گیا، بلایا کہ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضرت میں کافر ہوں، نہ منافق ہوں، نہ مرتد. میری بیوی وہاں تھی، بچے تھے. میں نے کہا ہونا تو جو خدا نے کرنا ہے وہی ہوگا، تھوڑا سا احسان میرا ہو جائے گا کفار پر، اور میرے آل و عیال کی حفاظت کریں گے حضرت، اس کے علاوہ کچھ. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں انہ قد شہد بدرن، یہ بدر میں شریک ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدریوں جو غلطیاں کرو میں تمہیں معاف کروں. یہ روایت ہے بخاری. اور مسلم میں روایت ہے کہ غلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو نے اس کو دوستی کہا ہے، واللہ لا يدخلها ابدا، خدا کی قسم یہ دوزخ میں کبھی بھی نہیں جائے. اب کتنی بڑی غلطی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے آمنو کے لفظ سے خطاب کیا کہ ہے مومن، اور تنبیہ فرمائی اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست. ڈالتے تم ان کی طرف دوستی، اور تاکہ انہوں نے انکار کیا جو چیز تمہارے پاس حق کی آئی. انہوں نے رسول کو نکالا، تم ہی نکالا. ان تعلیلیہ، اس لیے کہ تم اللہ پر جو رب ہے تمہارا ایمان لائے تھے، اس وجہ سے. ان کنتم، یہ ہے شرط وقت، اور لا تتخذوا، یہ ہے جزا مقدر. نہ بناؤ اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست، گویا کہ دوست، اگر ہو تم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. یہ شرط ہے لا تتخذوا جزا مقدر. مخفی تم دوستیوں ان کی طرف ڈالتے ہیں،
میں خوب جانتا ہوں جو تم مخفی کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، جس نے ایسی کارروائی کی سیدھے راستے سے بیٹھے۔ اے محمد تم میں غیرت ہونی چاہیے، اگر وہ تمہیں پائے تو تمہارے دشمن ہی اپنے ہاتھ بھی پھیلائیں گے، زبانیں بھی پھیلائیں گے تکلیف دینے کے لیے، اور پسند کرتے لوگ ہر پہ مصدریہ بمانے ان کے، وہ پسند کرتے کو کہ تم کافر ہو۔ باقی تم نے جو قرابتداری کا خیال کیا تو ہرگز تمہاری قرابتداری ارحام اولادیں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اللہ فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون۔ فرمایا مومنو تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بہترین نمونہ۔ وہ کیا نمونہ؟ سن لو ان کی بات، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، اور اس چیز سے جس کی تم اللہ کے ورے عبادت کرتے، ہم منکر ہیں تمہارے اس کاروائی کا، کفرنا بکم، تمہاری اس کاروائی کے منکر، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض قائم ہو گیا، ابداً ہمیں اس وقت تک ہم تمہارے دشمن رہیں گے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قوم ابراہیم، قال ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ahnaf.com www.asnas.com یہ قول تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ پہلے کہنا کہ تمہارے لیے اسوہ حسن ہے ابراہیم علیہ السلام کی کاروائی، یہ قول اسوہ نہ بنانا۔ وہ کیا؟ اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کافر کے لیے استغفار نہ کرنا، اس میں ان کو نمونہ نہ بنانا۔ وجہ پہلے پڑھ چکے ہیں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، تو وہ پہلے کی بات ہے، اس قول کو اسوہ نہ بنانا باقی نہ۔ اور انہیں کہا تھا رب ہمارے تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، الیک اللہ، اے اللہ ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ دو معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں تختہ مشق نہ بنا، یا اتنا ضعیف اور کمزور نہ بنا کہ کافر یہ سمجھے کہ یہ جھوٹے ہیں، سچے ہوتے کتنے کمزور کے۔ پروردگار ہمیں معاف کر دے، انت رجوع فرمائے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، جس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، جس نے ہمارے ان حکموں سے اعراض کیا، اللہ بے پرواہ قابل ہے، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تنبیہ تو ہوئی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سے رب نے یہ فرما دیا کہ ہے مومن، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلا کہ قد غفر لکم، اور لا يدخل ابدا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ قریب ہے کہ اللہ کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تم نے دشمنی کی دوستی، اور اللہ قادر ہے، اللہ غفور رحیم۔ یہ منع کرتا اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں لڑائی کی تمہارے ساتھ دین کے سلسلے میں، اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، اس سے نہیں منع کرتا کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، اور ظاہر اور مدد کی انہوں نے تمہارے نکالنے پر، اس سے منع کرتے ہیں تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جس نے دوستی کی وہ ظالم ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جس وقت آئیں تمہارے پاس مومن بیویاں ہجرت کرتے ہوئے، بس ان کا امتحان دو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، بس اگر تم جان دو ان کو مومنات، بس نہ لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف، نہ وہ بیویاں حلال ہیں ان کفار کے لیے، اور نہ وہ کفار حلال ہیں ان بیویوں کے لیے، اور جو ان کو دو چیز انہوں نے خرچ کی، اور کوئی حرج نہیں تم پر، یہ تو ان سے نکاح کر لو، جب دے دو تم ان کو ان کے مہر، اور نہ روکو بیشم القوافر کافر عورتوں کی عصمتوں کو، اور سوال کرو جو تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ سوال کرے وہ جو چیزوں انہوں نے خرچ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اور اگر نکل جائے چھوٹ جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، پر تم بدلہ لینا چاہو، تب دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے وہ کہ جس پر تم ایمان لاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آئیں تیرے پاس مومنات
بیعت کرے تجھ سے اس شرط پر کہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو نہیں قتل کریں گی، نہیں لائیں گی بہتان جس کو گھڑے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ تیری نافرمانی کریں گی کسی بھلی بات میں، بس ان کو بیعت کر اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ دوست